بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت بند کمروں میں بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بڑا بڑا پلان تیار کر کے بیٹھے ہیں لوگ، اور آنے والا جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کریکشن نہیں ہوئے، ووٹ کا استعمال نہیں ہوا، ووٹ کال نہیں ہوا، قومی اسمبلی نہیں ٹوٹی، صوبائی اسمبلیاں ابھی تک دو موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ہر چیز جو ہے وہ بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اقتدار کا کیک تقسیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب ناراض بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو عین آخری موقع پہ جھنڈی کرا دی گئی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف سندھ تک محدود رہیں، اور سندھ میں بھی آپ اکیلے آئندہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو دیگر چھوٹی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور کولیشن گورنمنٹ بنانا ہوگی۔ ون مین شو سندھ میں بھی نہیں چلے گا۔ زرداری صاحب غصے میں بھی ہیں، اور نہ صرف غصے میں ہیں بلکہ ناراض بھی ہیں، اس لیے دبئی میں بیٹھے ہیں، اور کوئی بھی اگر اگریسو انہوں نے سٹیپ لینا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے وہ بیٹھے ہیں۔ بہرحال وفاقی بجٹ جو کہ منظور ہونا تھا اس پہ سودے بازی ہو چکی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دو شرائط اپنی منوا لی۔ نمبر 1، پی سی بی کے چیئرمین چودھری ذکا اشرف ہوں گے۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا ہے، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان میں وہ کہتے ہیں دو ملاؤں میں مرغی حرام، تو وہ حرام ہونے لگے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی گردن بچا لی اور وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ چودھری ذکا اشرف صاحب پی سی بی کے چیئرمین کے طور پہ مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان پیپلز پارٹی نے 30 ارب روپے کا جو ہے ترقیاتی فنڈ وہ لے لیا ہے، اور 50 ارب سے بات شروع ہوئی تھی، 30 ارب روپے میں معاملہ فائنل ہوا ہے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اب وفاقی بجٹ کی منظوری میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی، اور اس بجٹ کو منظور کروائے گی، اور 30 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ہوا ہے گیو اینڈ ٹیک۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصل معاملہ وہ ہے کہ اس کے بعد پھر صرف زرداری صاحب کیا اس بات میں مان جائیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ ہے اصل بنیادی بات۔ یہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل جو ہے وہ زیر عتاب ہے، اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ چودھری غلام سرور خان صاحب کو اور ان کے بیٹے کو، ان کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی مزید لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں ان کی گرفتاریاں، اور ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے۔ نہ صرف 10-12 ہزار جو پہلے سیاسی قیدی ہیں وہ، بلکہ مزید گرفتاریوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عام انتخابات سے پہلے پہلے ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی ڈھانچہ، تنظیمی ڈھانچہ، پارٹی ڈھانچہ، اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، اور ان کو پولنگ ڈے والے دن اپنے پولنگ ایجنٹ بھی نہ مل سکے، اور اس طریقے سے نون لیگ کو پنجاب میں کھلی چھٹی دی جائے اور وہ آرام سے اقتدار حاصل کرے، پنجاب تخت لاہور بھی واپس، تخت پنجاب بھی واپس، اور پھر وہ ان کی نظریں ہوں گی اسلام آباد کی طرف۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے کہ اس پارٹی کو یا ان لوگوں کو واپس برسر اقتدار لانے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی، جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، اور صرف پچھلے 3.5 سال کے جو عمران خان صاحب کے اگر اعداد و شمار دیکھ لیں ان کی حکومت کے، تو وہ بہترین اعداد و شمار تھے۔ امپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی تھی، امپورٹ بل کم ہو رہا تھا، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھیں، اور ریمیٹنس جو ہے باہر سے اوورسیز پاکستانیز 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ خواہ مڈل ایسٹ میں تھے، مغرب میں تھے، یورپ میں تھے، امریکہ میں جہاں تھے، وہ اعتماد کر رہے تھے پاکستان پہ، پاکستان کی گورنمنٹ پہ، اور سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی تھی، سبز پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت ہو رہی تھی۔ جہاں اوورسیز پاکستانی اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے جو پاکستانی وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ جب بھی کسی غیر ملکی دورے پہ جاتے تھے یا غیر ملکی سربراہ پاکستان کے دورے پہ آتا تھا، تو وہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز ضرور اٹھاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ جناب یہ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور ان کا جو ماڈل تھا وہ بھی یہی تھا کہ اوورسیز پاکستانی اس کا اعتماد بحال کر کے تو پاکستان میں سرمایہ کاری لائی جائے، اور جو ہم ڈالرز کے ترس رہے ہیں ڈالرز کو، وہ ڈالرز جو ہیں وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں اسی کمی کو پورا کر دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کو ہٹایا گیا، سازش کر کے ہٹایا گیا، اور ابھی تک اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اور پھر یہ کہ جو 3.5 سال کو کمپیئر کیا جائے 14 مہینے سے، تو 14 مہینوں میں وہ تباہی آ چکی ہے پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، پاکستان کے
عدالتی پاکستان کے عدالتی نظام میں، پاکستان کے صحافتی نظام میں تمام کے تمام بلڈوز کیا جا چکا ہے ان 14 مہینوں میں۔ 14 جماعت کی حکمراں اتحاد ہے، 14 مہینے ہیں اور ستیاناش ہی ستیاناش ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ بالکل گر چکی ہے، اس میں امپورٹ بل بڑھ چکا ہے، اور ریمیٹنسز جو ہیں اس میں صرف $5 ارب کا فرق آ چکا ہے، $5 ارب کا۔ تو اگر یہ سارے اسٹیل مل 16 سالوں میں $18 ارب ہم کھا گئے، اور اب جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، IMF پروگرام صحیح چل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، قرضے اتر بھی رہے تھے، قرضے لیے بھی جا رہے تھے، اور شرح نمو جو ہے وہ 6% تک پہنچ چکی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر کہا گیا کہ عمران خان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اعداد و شمار دیکھیں اور سروے آف پاکستان، اقتصادی سروے جسے کہتے ہیں، وہ دیکھیں تو اس میں بھی ساری چیزیں تسلیم کر لی گئیں، اور اب شرح نمو جو 6% وہ تھی، وہ 6 سے 0.29% یہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے کہ اس جماعت کو جو کہ 3.5 سالوں میں کرپشن کا کوئی ایک سکینڈل نہیں سامنے آیا، اور وہ اپنا کام بھی صحیح کر رہی تھی، اکانومی بھی ٹھیک جا رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ بھی بہت اچھی تھی، A1 تعلقات تھے، صفا بھی ایک تھا، سب کچھ تھا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہنستا بنستا جو گھرانہ ہے وہ کیوں برباد کیا گیا، اور پس پردہ اس کی قیمت کس نے وصول کی اور کیسے وصول کی اور کس شکل میں وصول کی، یہ ابھی تک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنا باقی ہے، اور جو بھی جواب مانگتا ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ابھی تک اس کا سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ خوشخبری دیکھیں کہ IMF کے لیے اس وقت منت سماجت کی جا رہی ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ سمجھے جاتے تھے کہ بہت ہی زبردست آدمی ہیں، اور وہ آئیں گے اور اکانومی کو بالکل کھل جا سم کی طرح آنن فانن پرک جھپکنے میں بالکل A1 کر دیں گے، لیکن ان 4.5 سالوں میں، اور خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد جو اکانومی کا ستیاناش ہوا ہے، ڈالر 180 روپے سے 287 روپے تک، 286 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور یہ انٹر بینک کا ریٹ ہے، اوپن مارکیٹ میں 290-300 روپے کے درمیان چلتا ہے اور ملتا نہیں۔ یہ سارے معاملات اسٹاک ایکسچینج کا بھرکس نکل چکا ہے، اور اربوں نہیں کھربوں روپیہ ڈوب چکا ہے ان 14 مہینوں میں۔ جب سے ڈار صاحب آئے اس کے بعد اس کی اسپیڈ مزید زیادہ ہے، اور اب ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، برطانوی ہائی کمیشن سے ملاقات کی جا رہی ہے، امریکی سفیر سے ملاقات کی جا رہی ہے، غیر ملکی سفیروں کو منت سماجت کی جا رہی ہے کہ جی IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے کروائیں، اور ہمارے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ کوئی رعایت کریں، کوئی ہمارے وہ ڈال دیں کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں۔ یہ ان کے خوشیوں کے یہ پیمانے ہیں کہ جناب اب ہم سفارتکاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آ کے بچائیں گے مختلف ملکوں کے سفارتکاروں سے مل کے۔ دوسری جانب جو بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی، میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز چلائی گئی کہ بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ کیا خبر آنے والی ہے؟ ہمارے ایئرپورٹس جو ہم کرائے پر دے رہے ہیں، لیز پر دے رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو ہم لیز پر دے رہے ہیں، اور لیز پر دینے سے اتنے پیسے آ جائیں گے، اور یہ بہت بڑی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر، بہت بڑی خبر، یہ اس طریقے سے خبر دی گئی، اور کہا گیا جی کراچی پورٹ، لاہور پورٹ، یہ سارے جو ایئرپورٹس ہیں، اور یہ سارے کے سارے، اور ہمارے دوسرے پورٹس جو ہیں ان کو ہم دے دیں گے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دے دیں گے، اور اس طریقے سے ہمیں چند ارب ڈالر آ جائیں گے، اور چند ارب ڈالر مختلف، اور وہ بھی یکدم نہیں بلکہ آئندہ سالوں میں، تو اس سے ہمیں آکسیجن ملتی رہے گی۔ یعنی کہ یہ ہے پیمانہ کہ ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ کرائے پہ دے رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اسٹیل مل لیز پر دے رہے ہیں، ہم چیزوں کو لیز پر دے کے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مارا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرض کی پیتے تھے میں، اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو یہ فاقہ مستیاں ہیں۔ دوسری جانب ہم مراعات میں اضافہ کر رہے ہیں، ہماری جو اشرافیہ ہے ان کی مراعات میں اضافہ کر رہے ہیں، اور بجٹ میں ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریبوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریبوں کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور معیشت کے لیے اچھی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کرائے پر لگایا ہوا ہے، پاکستان برائے فروخت پہ لگایا ہوا ہے۔ ہم اپنے محکمے، ہم اپنے ادارے، ہم اپنی جو ایک طے شدہ انکم والے ادارے ہیں ان کو ہم نے بیڈ گورننس اس حد تک کر دیے کہ ان کو اب لیز پہ دیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے ہیں پیمانے ہیں کامیابی کے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ
دوسری جانب حقیقت کیا ہے کہ اسی جماعت کو، جس کی جماعت کے دور میں اکانومی بہت اچھی جا رہی تھی، ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی، مشکل فیصلے بھی ہو رہے تھے، لیکن اس کو پھر ہٹا دیا گیا اور ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ اور پھر یہ کہ یہ تصور کیا جاتا تھا، میں تو کہوں گا کہ یہ پہلا دور ہے 1947 سے لے کے آج تک کہ ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے، کہ نیا تجربہ کہ انکنونشنل مارشل لا لگا دیا گیا ہے ملک میں، اور جس میں بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ڈیجورے گورنمنٹ ہے وہ اس وقت ہمیں سول گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم بھی ہمیں نظر آتا ہے، وزیر خزانہ بھی، وزیر خارجہ بھی، وزیر داخلہ بھی، ہمیں سب وزیر نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور دوسری جانب تمام اداروں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور نہ صرف تباہ و برباد کر دیا بلکہ ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب کے سب ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کیا ہیں، بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام کے تمام برابر ہوں، لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہا جاتا تھا، اس لیول پلینگ فیلڈ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتوں کو مکمل پورا کا موقع ملے، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جو کہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، سزا یافتہ ہیں، ان کو وہ ہیں اس وقت فیصلہ ساز قوت ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس سب جاتے ہیں اور جا کے ان سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے جا کے فیصلے کر رہے ہیں، کہ وہی فیصلے کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہونا ہے، الیکشن کب نہیں ہونا، وہی فیصلے کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، وہی فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب آئندہ کا الیکشن کب ہوگا، الیکشن کی تاریخ کب آئے گی، اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک خبر جاتے جاتے آپ کو دے دوں کہ الیکشن اس وقت بہت جو بیسک کوشچن ہے، وہاں پہ ہر چیز کی ہر پارٹی کی سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے، شریف فیملی، کہ تاریخ اس کی مرضی کی ہو، اور انہوں نے اسی لیے اندر خانے پتہ نہیں کیا انسیکیورٹی تھی کہ 3 مہینے پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان آئندہ کے قاضی فائز صاحب ان کا نوٹیفیکیشن کروا لیا گیا۔ کیا دھڑکا لگا ہوا تھا، کیا ان کو خطرہ تھا کہ نگران گورنمنٹ اگر آ گئی تو وہ نگران گورنمنٹ کچھ اور نہ کر دیں، جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہیں اور شفٹ نہ کر دیں اور درمیان میں سے کسی اور سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنا دیں؟ تو یہ کہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا، یہ اتنی بد اعتمادی کیوں تھی، کیا کوئی خبر تھی گورنمنٹ کے پاس؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ دوسری خبر، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، آج لارجر بینچ، ناٹ اوپننگ لارجر بینچ مقدمہ سن رہا ہے، اور وہ ہے فوجی عدالتوں کے خلاف۔ اس فوجی عدالتوں کے خلاف آج لارجر بینچ کیا اقدام اٹھاتا ہے، کیا لارجر بینچ برقرار رہتا ہے، یا کچھ ججز جو ہیں وہ اس میں سے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔